ہماری آج کی گفتگو وہ صرف ایک حدیث کے اوپر مبنی ہوگی۔ سنن ابو داؤد کے اندر 4084 نمبر یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کا ترجمہ صرف ہم دیکھیں گے اور مختصر تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یقیناً حالات اور واقعات آپ احباب کے سامنے ہیں، لیکن میں حالات پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ باتیں آپ مجھ سے زیادہ باتیں میڈیا کے اوپر یقیناً سن رہے ہوں گے۔ صرف ایک ہی بات نصیحت کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، ریلیکس رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ ذکر و اذکار میں اور بالخصوص وہ دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا، اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی گنتی کے ہر وقت گھر کا ہر فرد جو ہے جہاں پر بھی جائے، جہاں بھی اٹھے بیٹھے سوئے جاگے، اس کا اہتمام کریں، اور اپنی زندگی کو نیچرل لائف جو قدرتی زندگی ہے اس کی طرف واپس لے کر آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے بھائی جو بیمار ہیں، بہت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ جو ہمارے احباب، رفقا، مسلمان اس دنیا سے جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بشری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلی ملاقات ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، لوگ اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی بات کہتا ہے تو لوگ فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سب سے پہلی بات وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو معاشرے میں ایسا مقام حاصل ہے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے لوگ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر سوچے سمجھے اس کی بات مان لیتے ہیں، اور لوگ اپنے معاملات، اپنی باتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیسے بجا لاتے تھے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کی اتنی تابعداری اور فرما برداری کی جا رہی ہے۔ تو مجبوراً وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کہو، ایسے علیک السلام نہ کہو، کہو السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت پیاری نقطے کی بات ہے جو میں پہلے بھی ایک دفعہ جب میں نے اتباع سنت کے اوپر جمعہ پڑھایا تھا تو ایک دعا کی مثال سے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس کے حوالے سے میں نے بتائی تھی۔ یہاں پر بھی وہی بات سمجھیں، لغوی اعتبار سے علیکہ کو پہلے لے آئیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ علیک السلام کہنے میں اور السلام علیکم کہنے میں لغوی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اگر آپ کسی کو السلام علیکم کی بجائے علیک السلام کہیں گے تو
بات وہ دعائیہ کلمات میں شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حالانکہ ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، تم پر سلامتی ہو۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب کسی کو سلام کرنا ہے تو پہلے السلام علیکم کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا اگر سنت طریقے پر عمل کریں گے تو سلام بھی شمار ہوگا، اور سلام کرنے کے بدلے 10 20 اور 30 نیکیاں، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر انہی الفاظ میں ہلکی سی تبدیلی کر کے آگے پیچھے کر دیں آپ ثواب سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اچھا اب دیکھیں جواب میں ہم علیہ کا پہلے لے آتے ہیں۔ جب آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں پر السلام علیکم میں السلام پہلے ہے اور علیکم کیا ہے؟ بعد میں۔ اچھا جس نے جواب دینا ہے وہ الٹ کر دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہی بات ہو گئی، وہ علیکہ کو کیا کیا؟ پہلے لے آیا، اور السلام کو کیا کیا؟ بعد میں لے گیا۔ مطلب جملہ وہ بھی درست ہے، لیکن اب جواب والا اگر السلام علیکم کہے تو اسے ثواب نہیں ملے۔ جملہ درست ہوگا لیکن جملہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو وعلیکم السلام کہنا ہے السلام علیکم کے جواب میں۔ یہ ہے وہ سنت کی اہمیت کہ دین آپ جتنا مرضی سیکھ لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی عمل کر لیں، اگر آپ کی سیکھی ہوئی بات، اگر آپ کی کہی ہوئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ابھی پہلی ملاقات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے علیک السلام نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم کسی بھی تکلیف میں جب تمہیں لاحق ہوتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس نے تو صرف اتنا ہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ نے جواب میں صرف اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ جواب میں آپ نے اللہ کا تعارف کروایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو تم سے دور کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہارے اوپر کوئی قحط آ جاتا ہے تو تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تمہیں اس قحط سالی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ تیسری بات فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کہیں سفر میں جاتے ہو اور سفر میں تکلیف میں تمہاری سواری اور تمہارے ذات راہ اگر تم سے کھو جاتا ہے، تم اس اللہ کو پکارتے ہو، وہ تمہارے سفر میں مدد کرتا ہے اور تمہاری سواری تمہیں واپس مل جاتی ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ تین باتیں، حالانکہ تینوں باتوں میں بات ایک ہی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ جب بھی انسان پریشان ہوگا تو مدد کون کرے گا؟ اللہ کی ذات۔ باتیں تینوں جو ہیں وہ ایک ہی لب لباب ہے، لیکن اس کو تین مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ انسان کی حالتیں جو ہیں وہ تین حالتیں ہی ہوتی ہیں۔ پہلی، بسا اوقات انسان تکلیف میں آتا ہے لیکن اس کے ارد گرد اس کے رفقا
اس کے دوست احباب موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ اجتماعیت لائف میں انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے دوستوں کے بھی فون آ رہے ہیں، اس کے والدین جو بے پناہ اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اس کے بچے بھی ساتھ ہیں، اس کے دوست بھی فون کر کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بتاؤ کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس بھرے ہوئے مجمع میں اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی، اس دکھ کو وہ اکیلا ہی برداشت کر رہا ہے۔ اگر اس بھرے مجمع میں اس کے اکیلے کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ تم جب پریشانی اور تکلیف میں اس اللہ کو پکارتے ہو، گرد و نواح میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوتا، تو وہ صرف ایک اللہ ہے جو تمہارے کام آتا ہے۔ یہ ہے اجتماعیت میں جکڑے ہوئے انفرادی انسان کی مثال۔ دوسری مثال کیا بیان کر دی؟ دوسری مثال میں فرمایا اگر تم کبھی اجتماعی مصیبت میں پھنس جاؤ، پوری قوم کے اوپر قحط آ جائے، پوری قوم کے اوپر پریشانی آ گئی، تو ساری قوم مل کر اگر اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ رب العزت جس طرح ایک آدمی کے کام آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری قوم کی تکلیف کو بھی اس سے دور کر سکتا ہے۔ دو باتیں پتہ چلنی، پوری قوم کی تکلیف بھی اللہ نے دور کرنی ہے اور ایک انسان کی تکلیف بھی اللہ نے دور کرنی۔ اور تیسری مثال آپ نے اس لیے دی کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے ارد گرد ہو ہی کوئی نہ، پہلی مثال میں تو ارد گرد لوگ تھے نا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے ارد گرد ہو ہی کوئی نہ، تم سفر میں ہو، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، آپ گاڑیوں میں بھی ایسے سفر کرتے ہی ہیں نا، جب لانگ روٹ پہ جاتے ہیں تو دائیں بائیں کو دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی، کوئی لائٹ نظر نہیں آتی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے سفر میں جب تم تنے تنہا ہوتے ہو، کوئی تمہاری مدد کے لیے وہاں نہیں آ سکتا، تمہارے تنے تنہا سفر میں جب تمہاری سواری خراب ہو جائے، جب تمہاری سواری تم سے کھو جائے، کوئی مسئلہ تمہیں لاحق ہو جائے، تم جس اللہ کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرتا ہے، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ انسان کی کیسی بھی حالت ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، اس کی مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کا یہ تعارف کروا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات صحابی کو سمجھائی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، جب یہ اتنی بات ہوگی، اللہ کا تعارف ہو گیا، تو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ یہ بات اس حدیث کی تشریح لکھتے ہوئے محدثین نے لکھی کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں ہمیں یہ ادب سکھا دیا، اگر کبھی انسان کو کسی بڑی شخصیت سے ملنے کا موقع مل جائے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کبھی کسی عالم دین سے، کسی علم والے سے ملنے کا، ملاقات کا شرف مل جائے، تو اس کو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً پوچھنا چاہیے مجھے کوئی اچھی بات بتا دیجیے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، کیونکہ نصیحت ہی انسان کو ساری زندگی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، طلب کے بغیر کچھ ملا نہیں کرتا۔ طلب، استاد کے پاس 10 شاگرد ہونا، استاد کو پتہ لگ جاتا ہے ان میں سے طلب سب سے زیادہ کس کے اندر ہے۔ موٹر سائیکل سکھانے والا اگر کوئی ہو نا، موٹر سائیکل سکھانے والا، تو اس کے اندر کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوئی 8-10 کام کرتے ہو نا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کون سے بچے کے اندر سیکھنے کی لگن زیادہ ہے، کس کے اندر تڑپ زیادہ ہے۔ جس کے اندر تڑپ زیادہ ہوتی ہے، استاد کا رخ اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، استاد کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ استاد سمجھتا ہے اس کو میرے علم کی قدر ہے،
اس کو میری بات کی قدر ہے، اس کو بتاؤں گا یہ قدر کرے گا۔ جو قدر نہیں کرتے وہ دائیں سے سنتے ہیں بائیں سے نکال دیتے ہیں، بتانے والے بھی ان کو ناقدری طریقے سے ہی بتاتے ہیں۔ اسی لیے ذہن نشین رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام کو کوئی بات ارشاد فرمانے لگتے تو پہلے یہ جج کرتے تھے کہ کیا میرے صحابہ میں طلب بھی موجود ہے یا نہیں، کیا میرے صحابہ میں طلب بھی موجود ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی ایسی احادیث آپ نے سنی اور پڑھی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بات بتانے سے پہلے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمام باتوں کی معراج ہے؟ پہلے پوچھا، نہ بتاؤں۔ اچھا، اب یہ پوچھنا کیوں تھا؟ حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے وہ بات بتانی تھی، لیکن پہلے صحابہ سے پوچھا۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام کو جج کریں کہ آیا وہ سننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، ان کے اندر طلب بھی موجود ہے کہ نہیں موجود۔ یہ اس کی آواز تھوڑی آہستہ کر دیں، ذرا اونچی زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، پھر جب صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، سننے والوں کے بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے اور بتانے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، طلب تھی نا، طلب تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نصیحت ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے بھی ایک زاد راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، اے جابر کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ اچھا، یہ اگلی بات جو حضرت جابر نے ارشاد فرمائی نا، بڑی ہی پیاری، بہت ہی پیاری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد میں نے زندگی بھر کبھی کسی آزاد آدمی کو، کسی امیر، آزاد سے مراد پروٹوکول والا مالدار امیر کبیر آزاد آدمی کو، میں نے کبھی کسی اپنے ماتحت غلام کو، میں نے کبھی کسی آزاد کو، کسی غلام کو، حتیٰ کہ میں نے، بڑی پیاری بات، حتیٰ کہ میں نے کبھی کسی اونٹ، کسی بکری کو گالی نہیں دی۔ کیسی پیاری بات۔ ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت جابر نے سنا، آپ نے، میں نے سنا، ایسے ہی ہے جیسے حضرت جابر نے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت جابر کو کہا نا کہ جابر آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، میں نے اور آپ نے بھی ایسے ہی سنا ہے، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ایسے ہی ہے کہ آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا۔ اس میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پیاری لگی نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی اونٹ بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہوائی گالیاں دیتے ہیں، ہوائی گالی، ایک تو نا لڑائی ہو گئی اور آپ نے کسی کو گالی دی، تم ایسے ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تکیہ کلام، کام کرتے ہوئے مشین خراب ہو گئی، اب مشین تو بے جان چیز ہے، مشین کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ موٹر سائیکل چلتے ہوئے خراب ہو گئی، موٹر سائیکل کو گالیاں دینا شروع۔ اچھا، گفتگو کر رہے ہیں کسی سے، ویسے ہی جنت گفتگو کر رہے ہیں، اس کو نہیں گالیاں دے رہے، لیکن اپنی بات میں گالیاں دے رہے ہیں، اپنی بات میں تکیہ کلام کے طور پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے کبھی تکیہ کلام کے طور پر ہوائی گالیاں بھی نہیں، کبھی کسی اونٹ کو، کسی بکری کو، کسی بے جان کو، کسی بے زبان کو، میں نے اس کے بعد زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھنا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرو گے تو یہ بھی تمہارے نیک کاموں میں لکھا جائے گا۔ انسان کو بہکانے کے بہت سے طریقوں میں سے شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ گناہگار انسان کو وہ اس طرح بہکاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اتنا گناہگار ہے، یہ ایک چھوٹی سی نیکی کرنے سے کون سا تو نے کوئی تیر مار لینا ہے، چھوڑ یہ بھی نہ کر۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مال مانگا تو اب امیر غریب ہمیشہ سے رہے ہیں، تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ بیچارے دن بھر مزدوری کرتے اور مزدوری کرنے کے بعد جو چند کھجوریں ان کو ملتی معاوضے کے طور پر وہی لا کر اس کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ منافقین کیا کہتے ہیں؟ یہ منافقانہ طرز ہے۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق کیا کہتے ہیں؟ تمہاری اتنی سی کھجوروں سے بھلا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ کو تمہاری اتنی سی کھجوریں کیا چاہیے؟ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میرے اتنے سے کرنے سے کیا ہو جائے گا، اتنی دنیا کام کر رہی ہے نیکی کا، میرے اتنے سے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا سا نیکی کا کام جو ہے شیطان اس کو یہ بہکاوا دے کر وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ یا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے انسان نیکی کے کام کو معمولی سمجھتا ہے، یار یہ چھوٹا سا کام ہے، انسان کہتا ہے میں ٹھہر کے کر لوں گا، میں بعد میں کر لوں گا۔ سستی اور کاہلی کا شکار انسان کو شیطان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا اور انسان کے ہاتھ سے ایک نیکی کرنے کا موقع جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک عورت کو اللہ رب العزت نے اس بات پر بخشش عطا فرما دی کہ وہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہی تھی اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا، کنواں پاس موجود تھا لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر اس کو رسی باندھ کر اپنے جوتے کو کنویں میں پھینکا، اس جوتے میں جو پانی آیا وہ پانی اس نے اس کتے کو اللہ کی مخلوق کو پلا دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب کہنے کو یہ کیا کام ہے؟ عورت بھی کیسی ہے؟ چھوٹا سا کام ہے، بظاہر چھوٹا سا کام ہے، یعنی پرندوں کو پانی پلا دینا، پرندوں کے لیے اوپر کوئی اناج جو ہے وہ ڈال دینا، پودوں کو پانی دینا، کسی راستے سے گزرتے ہوئے پتھر کو دور کر دینا، راستے کا خیال رکھنا، راستے کو صاف کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی نیکی کو اے جابر حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، میں نے اسے کر کے کیا کر لینا۔ اور پھر ایک اور تلقین فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو تو چہرے کے اوپر خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ملاقات کرو۔ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی شمار ہوگا۔ ایک بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا روب رکھنے کے لیے، اپنی شخصیت کے اندر ڈسٹنس لوگوں سے رکھنے کے لیے، اپنی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آنے دیتے، اپنے چہرے کے اوپر ایک مصنوعی سنجیدگی، ایک آرٹیفیشل سنجیدگی جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر رکھتے ہیں۔ کیوں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سٹیٹس اور ہمارا جو لیول ہے یہ ہم ہر بندے سے خوش ہو کے ملیں، ہر بندے سے مسکرا کے ملیں تو ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی کا وقار تھا، نہ کسی کا روب تھا، نہ کسی کا ادب تھا، نہ کسی کا احترام تھا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی۔ یہی کافی نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے سلام لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہلکے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے تھے کہ بس ایسے سلام لے لیا، ایسے پکے ہاتھ سے
پکے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام لیتے تھے، اور سلام لے کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ نہیں ہے کہ ایسے سلام لیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام لیتے اور اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھتے، آنکھ سے آنکھ ملاتے۔ اب اگر آپ صرف ہاتھ ملا کر اس کو چھوڑ دیں تو یہ بھی بے رخی کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بھی اگلے بندے کے دل میں نہیں اترتا آپ کا سلام، مگر جب آپ سلام لیتے ہیں اور اس کی نگاہ سے نگاہ ملاتے ہیں اور اسمائل پاس کرتے ہیں تو یقین مانیے اس کے دل کے اندر آپ کی محبت اللہ رب العزت آپ سے کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنا تو برے چہرے کے ساتھ، خندہ اور ماتھے پر سلوٹوں کے ساتھ یا سڑیل مزاج کے ساتھ اپنے بھائی سے نہ ملنا، اپنے بھائی سے ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کہ اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکی میں شمار فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو ٹکنوں تک رکھو، اور تہبند کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کی بات ہے اور اللہ رب العزت غرور کو پسند نہیں کرتا۔ شلوار جو مرد حضرات ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف پنڈلی، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ شلوار اوپر یہاں تک کر سکتے ہیں، یعنی یہاں سے تو آپ کا پھر سطر شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں تک آپ شلوار جو ہے وہ اوپر، یہ نصف پنڈلی، یہ پنڈلی ہے تو یہ یہاں تک آپ اپنی شلوار جو ہے وہ اوپر رکھ سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جانا۔ نصف پنڈلی، یہ جس بندے کی یہ پنڈلی شمار ہوتی ہے نا، یہ جو گوشت ہے ہمارا، یہ پنڈلی جو ہے اس کے آدھ تک، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی شلوار کو نصف پنڈلی تک جو ہے وہ اونچا رکھو۔ ہاں اگر یہ نہیں کر سکتے، ہر معاشرے کا کوئی اصول ہوتا ہے، ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ ٹکنا ہے، لیکن یہ ٹکنے سے نیچے نہ جائے، پھر ٹکنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکھا جائے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ اونچائی حد نصف پنڈلی اور زیادہ سے زیادہ نیچے حد جو ہے وہ ٹکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن، یہ معمولی نہ سمجھیں، اس کو بھی لباس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، میں نے لباس پہ پورا جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، لباس پہ کچھ اصول مرتب کر دیے، آپ جبہ پہن لیں، آپ وہ توپ پہن لیں، آپ پینٹ شرٹ پہن لیں، جو اصول شریعت نے مقرر کیے بس ان کا خیال رکھیں، لیکن ٹخنے سے نیچے پینٹ آپ کی، پجامہ آپ کا، جبہ آپ کا، کبہ آپ کا وہ نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو قیامت والے دن اللہ رب العزت پاک نہیں کرے گا، 3 آدمیوں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے، تکبر ہے یا نہیں، علامت ہے تکبر کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ٹکنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، تو تمہارے اندر تکبر کی علامت نہیں پائی جانی چاہیے، تمہارا دل جیسا بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے زیادہ پاک ہے تمہارا دل؟ صحابہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ نہیں۔ تو ہاں اللہ کے کوئی جسمانی مجبوری نہ ہو، لیکن اس میں بھی اوپر رکھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اوپر کرتے رہتے تھے، لیکن ان کا جسم ایسا کمزور تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر ان کو پتہ نہیں چلتا تھا اور ان کا تہبند نیچے چلا جاتا تھا، لیکن وہ جب نیچے جاتا تھا تو وہ یہ نہیں کہ اس کو اب نیچے ہی رہنے دیتے تھے، وہ اس کو فوراً اوپر کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند نیچے ہو جاتا ہے، میں اس کو اوپر کرتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے
کیا مطلب کہ جان بوجھ کر وہ نیچے تو نہیں رکھتے تھے نا، بلکہ ان کے جسمانی ساخت کی وجہ سے وہ نیچے ہو جاتا. تو اگر غیر ارادی طور پر پتہ نہ چلے کسی کا نیچے رہ جائے، نیچے ہو جائے، تو وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ اس کو اوپر کر لے. لیکن جانتے بوجھتے جو رکھتا ہی نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت ترین وعید ہے. نمبر 1 وہ شخص جو جان بوجھ کر اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھے گا، اس کو پاکیزگی نہیں عطا کی جائے گی. دوسرا وہ شخص ہے جو منان ہے، یعنی جو کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کو نیکی کرتا ہے، کسی کو پیسے دیے، کسی کے کام آیا اور بعد میں اس کو احسان جتلا دیا، اس کو تانا دے دیا، سمجھا کہ میں نے اس پر احسان کیے ہیں، میں حق رکھتا ہوں اس سے کام کرواؤں، یہ مجھ سے دب کے رہے، میرے نیچے رہے کیونکہ میں نے اس پر احسان کیے ہیں. وہ منان شخص جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے محروم. اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرتا ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کی اسی سخت ترین وعید میں وہ بھی شامل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی. اگلی بات اس سے بھی زیادہ مشکل عمل ہے. فرمایا اے جابر، پہلے تو کہا تھا نا تم نے کسی کو گالی نہیں دینی، اب دوسری بات فرمایا اے جابر، اگر تمہیں کوئی گالی دے جائے، اگر تمہیں کوئی گالی دے جائے تو تم نے جواب میں اسے گالی نہیں دینی. دیکھیں یہ ہے اعلیٰ درجہ، شریعت بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں. اگر کوئی شخص آپ کو تھپڑ مارتا ہے، آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مار دیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. بسا اوقات بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے. کب؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی فرد ناجائز زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے تو وہ معاشرے میں ناسور بنے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج اس نے آپ کو تنگ کیا، کل کسی اور کو تنگ کرے گا، کل کسی اور کو تنگ کرے گا. محلے میں کوئی ایسا لوفر قسم کا آدمی آ گیا جو ہر ایک سے پھڈا لے رہا ہے، لوگ بیچارے اپنی شرافت کی وجہ سے اس کے کچھ نہیں کہتے. ایسے حالات میں کسی جوان مرد کو اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے، تاکہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جا سکے. ہر جگہ بیگی بلی بن کے بیٹھنے کا شریعت نہیں کہتی کہ ہر جگہ ہی معافی اور ہر جگہ ہی جو ہے وہ درگزر نہیں، لیکن عمومی حالات میں جب کسی کو غصہ آ گیا، اچھا بعض لوگ یہ سے کہتے ہیں جب کوئی گالیاں گولیاں دے دیتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں جی مجھے غصہ آ گیا تھا. بھلا وہ مفتی زین العابدین تھے دیوبند کے، ان سے میرا ایک دوست ہے، اس نے سوال پوچھا ایک دفعہ فون پہ، کہتا جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں وہ بندہ ہوگا جنہیں خوشی جو طلاق دیتا ہے. کبھی کسی نے ہنستے ہنستے بھی طلاق دی؟ مجھے کہتے ہیں وہ بندہ دکھاؤ جس نے خوشی میں کبھی طلاق دی ہو، جو اپنی بیوی سے بڑا خوش ہو اور اس نے طلاق دے دی. وہ بھی دیتے ہی غصے میں، وہ غصہ ہی آتا ہے تو دیتے ہیں. بہرحال بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں گالیاں دیں، بھائی گالیاں غصے میں ہی دینی ہوتی ہیں. عام طور پہ جب غصہ آتا ہے تبھی بندہ گالی دیتا ہے، پیار میں بھی بندہ گالیاں دیتا ہے کسی کو. تو بہرحال غصے میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کمال ہے، غصے میں ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ دبا لینا کمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اگر تمہیں کوئی گالی دے تو بدلے میں تم اس کو گالی نہ دینا، معاف کر دینا. دوسری بات اور بھی مشکل، نمازیں پڑھنے سے، عبادتیں کرنے سے مشکل، تہجد پڑھنے سے مشکل، اعتکاف کرنے سے مشکل، صدقہ اور خیرات اور زکاتیں دینے سے یہ بات مشکل جو حضرت جابر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت جابر نے عمل کر کے دکھایا. فرمایا اے جابر اگر کبھی تجھے کوئی تیرے اندر پائے جانے والے کسی عیب کا تانا دے، اگر کبھی کوئی تجھے تیرے اندر پائے جانے والے کسی عیب کا تانا دے، وہ کوئی کہے
بہت سی مثالیں ہیں. کوئی کہے میں جانتا ہوں تو نے فلاں وقت میں ایسے کیا تھا نا. انسان ہوتا ہے، گناہ گار ہے، جوانی میں بہت سی خطائیں غلطیاں ہوتی. کوئی تجھے کبھی آر دلائے نا، وہ میں جانتا ہوں تو وہی ہے، میں جانتا ہوں تو وہی ہے جس نے فلاں وقت فلاں وقت فلاں وقت. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر تجھے تیرے، اچھا تو نے بدلے میں، تجھے بھی پتا ہے، تجھے بھی جب کوئی تانا دیتا ہے تو بندے کے پاس بھی پھر بڑی باتیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جابر تجھے بھی اس کے کسی عیب کے بارے میں پتا ہے. عام طور پہ لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے منو بھی پتا تو کڈا گنہگار ہے نا، یہی جواب ہوتا ہے منو بھی پتا تو کڈا گنہگار، تینوں بھی میں جاننا فلاں جگہ تو بھی پھر انجتے پھر نہ تم ہم ستم ہمیں دیتے نہ یوں راز فاش ہوتے. جب کوئی ستم دیتا ہے پھر راز فاش ہوتے ہیں. وہ ایک بتاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا پھر چل اب تجھے میں بھی تیری دو بتا دیتا ہوں. تو حضرت جابر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جابر اس نے تیرا عیب یاد دلا کر تجھے تانا دیا، لیکن تجھے بھی اس کے کسی عیب کا پتہ ہے، مگر جابر تو اس کا عیب آر دلا کے اس کو تانا نہ دینا. اگر تو یہ کرے گا اس کی ساری گالیاں، اس کے سارے تانوں کا گناہ صرف اور صرف اس کے نامہ اعمال میں بھار بن کے اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تیرا نامہ اعمال اس گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا. تو نے بدلہ نہیں لینا، تو نے عار نہیں دلانی، تو نے اس کے کسی عیب کو یاد نہیں کرانا، تو نے یہ نہیں کہنا میں بھی جاننا تو گڈا کو لے کے پھر سن میرے کو لوگ، نہیں یہ نہیں کہنا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ساری حدیث کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، زبان سے اچھی گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا، ایک بڑی پیاری بات. وقت بھی قلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کے امام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے اپنی حیات مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، سوائے اس کے کہ زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نمازیں پڑھائیں. اس کے علاوہ صرف 2 صحابہ ہیں جن کے اقتداء میں، جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. یہ 2 صحابہ ہیں جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. ان 2 واقعات میں یعنی پوری زندگی کا ان 2 واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے لیٹ ہو گئے، نماز میں تاخیر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، واپس نہیں آ رہے، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے. مؤذن نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اگر آپ اجازت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کام سے گئے ہیں اور لگتا ہے کہ دیر ہو جائے گی، آپ اجازت دیں، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، میں اذان دوں، آپ مسلمانوں کی امامت کروا دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی. پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی. صحابہ کے نماز پڑھتے ہوئے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی. اور جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کیوں لیٹ ہو گئی تھی، کیوں آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی جس کو آپ نے بعد میں پورا کیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مسلمان خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، اس کی صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے.
دو قبیلے لڑ پڑے تھے آپس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے بیٹھے. پھر جب صلح کروانی ہے پھر ادھر سے بات ادھر سے بات، اس کو سمجھا، باتیں کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاخیر ہو گئی. صحابہ نے نماز ابوبکر نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں اگر عبادات کے اوپر زور دیا تو اخلاقیات کے اوپر اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے اوپر کس قدر زور دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.